الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقی وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما للشان اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے. پچھلی کئی محفلوں میں ہم نے دعوت کے تعلق سے گفتگو کی تھی. آپ داعی کیسے بنیں، اس کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دعوت کی اہمیت بھی ہم نے جانا، اور آج ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس کے لیے کون کون سے طریقے آپ اپنائیں گے. ادوات الدعوہ، ٹولز کیا کیا ہوں گے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے آپ دعوت دیں گے. خاص طور پر آج کے ماڈرن دنیا میں، جبکہ میڈیا کے ذریعے سے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا آج سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. تو ایک داعی بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھے، اپنے آپ کو وقت اور زمانے کے ساتھ چلائے. ایسا نہ ہو کہ آپ جب گفتگو کریں تو آپ کا مدعو یہ سمجھے کہ آپ کسی اور دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ ان ہتھیاروں کے ساتھ اپنے مدعو کے پاس پہنچیں جو ہتھیار آج کند ہو گئے ہیں، آج ان کی ضرورت باقی نہیں رہی. اسی سلسلے میں ہم اپنے محترم علماء کرام کے ساتھ آج آپ کو انشاءاللہ مفید باتیں پہنچائیں گے. آج کی محفل میں بھی جو علماء کرام ہمارا ساتھ دیں گے ان میں سب سے پہلے مفتی پنجاب مولانا فضیل الرحمان صاحب ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ ہیں، جو کہ مالیئر کوٹلہ پنجاب میں دارالسلام اسلامک سینٹر کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں، اور درجنوں کتابوں کے آپ مصنف ہیں. ایسے ہی بائیں طرف مجھ سے قریب مولانا رضاءاللہ عبدل کریم مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو کہ جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ناظم تعلیمات اور ماہنامہ ترجمان السنہ اور اہل السنہ کے آپ ایڈیٹر ہیں. ایسے ہی دائیں طرف مجھ سے دور مولانا عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ لندن سے تشریف لائے ہیں، مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے آپ صدر ہیں اور ماہنامہ صراط مستقیم کے ایڈیٹر ہیں. ایسے ہی جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو کہ 7 روزہ انگریزی جریدہ ریڈینس کے آپ ایڈیٹر ہیں. مشہور و معروف آپ داعی ہیں اور اس سلسلے میں دنیا کے مختلف گوشوں میں آپ تشریف لے گئے ہیں. آپ تمام علماء کرام کا اس محفل میں استقبال ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو بھی خیر و برکت والی محفل بنائے. ہم اپنے تمام علماء کرام سے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں ایک ایک کر کے، مولانا ایک داعی کیا اسلوب اختیار کرے گا اپنی دعوت کو پیش کرنے کے لیے، کون سے ادوات کون سے ٹولز کو اپنائے گا؟ اس میں ہمیں بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ حل یات الخیر بالشر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں لیکن اس کا ذریعہ مناسب نہ ہو؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ لا یات الخیر الا بالخیر. جی، اچھے کام کے لیے ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے، ضروری. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی چوری کر کے غریبوں میں پیسے بانٹ رہا ہو. بالکل صحیح بات. کہ کام تو اچھا کر رہا ہے لیکن جو ذریعہ اس نے اختیار کیا ہے ڈاکے چوری کا، وہ غلط اختیار کیا. دعوت اسلامی کے سلسلے میں خاص طور پر ہمیں یہ بنیادی اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ وہی چیزیں ہم استعمال کریں گے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے. مثلا گانے بجانے کی محفلوں کو ہم اگر دعوت اسلامی کے لیے استعمال کرنے لگیں کہ لوگ جمع ہو جائیں گے گانے سن کر اور پھر ہم ان کو دعوت دیں گے، تو یہ بات دعوت اسلامی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوگی. ہاں، جن کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، تحریر، تقریر یا وہ ذرائع ابلاغ کہ جو زمانے کے حالات کے مطابق بدلتے رہے ہیں اور بدل رہے ہیں اور وہ جائز حدوں کے اندر بھی ہیں، ان کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ان تمام ذرائع میں یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کو پہنچائیں، لیکن سب سے مؤثر ذریعہ روبرو ہے کہ انسان سے مل کر جو بات کرتا ہے اور اس کے کہنے کا، اس کی زبان کا اور اس کی صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ دوسرے ذرائع میں نہیں ہوتا. اس لیے اس ذریعے کو ہمیں نظر انداز نہ کرنا چاہیے
کہ لوگ گھر بیٹھے ہماری بات دیکھ لیں گے یا ہماری باتیں سن لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے، بلکہ وہ ذریعہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، تو جائز ذرائع کا استعمال ہم کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا رضاء عبدل کریم صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں کہ آپ پر جب وحی اتری تو آپ مکے کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وہاں سے آواز دی، یعنی آپ کے پاس جو مہیا ذریعہ تھا آپ نے اس کو اپنایا، جس سے فاسٹ طریقے سے، تیز طریقے سے آپ کام کر سکتے تھے۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف یہی نہیں بلکہ ساری زندگی موقع اور محل کا بہتر استعمال اور دعوت کے لیے اس کو کام میں لانا، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے جو ہم آپ کی زندگی میں پاتے ہیں، اور حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی چیز۔ یہ بھی جس کا ذکر آپ نے کیا کہ فارن کی چوٹیوں پر آپ گئے، آواز لگائی، یہ نہیں کہا کہ میں دین کی بات بتانے جا رہا ہوں، کچھ اور کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کو جمع کیا صرف جی، ایک ایسی آواز کے ساتھ جو معروف تھی ان کے زمانے میں، جی، کہ اس طرح سے کوئی آواز دیتا تھا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، سارے لوگ جمع، ہر ایک آدمی کے اندر سسپینس ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ آدمی آج یہاں کیوں، کوئی مصیبت آنے والی ہے، پریشانی ہے، کیا ہے، ہر ایک آدمی کو تجسس سے لگا ہوا ہے۔ اور پھر آپ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ جواب دیتے ہیں تب اپنی بات رکھتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بازار لگا کرتے تھے مکے میں، جی، ان بازاروں میں آپ جاتے تھے، اور جا کر جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ سامنے روبرو کی ملاقات، اس سے زیادہ مؤثر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جاتے قبیلوں کے سردار، اچھے لوگ، ان سے جا کر ملتے اپنی بات رکھتے، ان کی خیر خیریت پوچھتے، اور پھر اس کے بعد اپنی بات رکھتے۔ تو دیکھیے دائی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، شادی کا ہو، غمی کا ہو، بازار کا ہو، یا ویسے رات کو ملاقات کا ہو، تو دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود دیکھے، شادی ہو رہی ہے تو شادی کے موقع کو بھی کوئی نہ کوئی موقع نکالے کہ دو چار بات اپنی کہہ دے، ولیمہ ہو رہا ہے ولیمے میں کہہ دے، عقیقہ ہو رہا ہے عقیقے میں کہہ دے۔ تو اس کے لیے چونکہ اس کے دل میں ایک بات ہے کہ میری بات، اللہ کی بات، رسول کی بات ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر وہ یہ سوچے گا کہ ولیمہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس آدمی کا ہے، کیسے کھانے سے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہاں میرا مخالف بھی ہوگا، وہاں فلاں بھی ہوگا، تو وہ دعوت کا کام نہیں کر سکے گا۔ مخالفین کو بالکل نظر انداز کر کے، بالکل اس اصول کے تحت، کان لم تسمع ولم یقلی، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تم نے سنا ہی نہیں، اور نہ انہوں نے کہا، ہمیں اپنی دھن لگی ہوئی ہے، ہم اپنی ہی بات کہیں گے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی کسی کی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ اس اصول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی دنوں میں لوگوں کے اندر وہ تڑپ، وہ لگن پیدا کر دی کہ ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا، لڑکا، لڑکی، جوان، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، کوئی نہ کوئی ایک آپ کی بات سے متفق ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ مولانا دعوت کے وسائل کیا اختیار کرنے چاہیے خاص طور سے آج کی جدید دنیا میں؟ دیکھیے دعوت و تبلیغ کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا ہے۔ اس کے لیے جو سورسز ہیں، جو بھی ذرائع ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے اسلامی حدود اور شریعت میں رہتے ہوئے، تاکہ مؤثر طریقے سے آپ کی بات دوسروں تک پہنچائی جا سکے۔ اس وقت یہ جو دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس کے اندر کمیونیکیشن کی اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ آپ اپنی بات دنیا کے مختلف حصوں میں چند منٹوں میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، ان میں خیر کے پہلو بھی ہیں، شر کے پہلو بھی ہیں۔ اب جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان وہ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انٹرنیٹ میں بعض بہت اچھے قسم کے ویب سائٹ ہیں جو ان کی معلومات میں مفید اضافہ کر سکتے ہیں، اور بعض انتہائی مضر ہیں جو ان کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ والدین یا ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ ایسی تربیت کریں کہ انٹرنیٹ پہ کون سا پروگرام وہ کس طریقے سے دیکھیں اور کیسے اس سے مدد لیں۔ اسی طرح انفرادی ملاقاتوں کی بات کی گئی، اجتماعی انداز کی بات ہو سکتی ہے۔ مساجد ایک بہت بڑا ہمارے پاس ذریعہ ہیں، مساجد کے خطبات ایک بہت مؤثر ذریعہ ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت جب کہ ہم مساجد کے دروازے
غیر مسلموں کے لیے بھی کھولیں تاکہ وہ بھی ہماری بات سن سکیں، آ سکیں، یا ان کے لیے الگ پروگرام رکھے جائیں تاکہ وہ جو ہے نا دیگر اوقات میں آئیں اور ان تک ہم اپنی بات پہنچا سکیں. تو یہ سارے اس کے لیے ذرائع ہیں. داعی کو چاہیے کہ موقع سے فائدہ اٹھائے، تعلیم کے ذریعے سے، یعنی اسکول کالج وغیرہ کے ذریعے سے، ہاسپٹل کے ذریعے سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، دعوت کے لیے ہمیں کون سے وسائل اپنانے چاہیے اور انہیں دعوت پیش کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا ہو یا ٹیلی ویژن کی دنیا ہو یا میڈیا کی دنیا ہو، وہ سب دو دھاری تلوار ہیں جن میں خیر اور شر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہی ساری باتیں انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد بھی ہم جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے ہم دعوت کے ذرائع کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کون کون سے ذرائع استعمال کرنا چاہیے اور ہم پازیٹیو وے میں، مثبت طریقے سے ان چیزوں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. آئیے یہی چیزیں جانتے ہیں اپنے محترم عالم دین مولانا اعجاز اسلم صاحب سے. ظاہر ہے کہ پہلے ایک ماڈل تیار ہوتا ہے. مکہ پہلا ماڈل بنا، پھر مدینے تک دعوت وسیع ہوئی، جزیرہ نما عرب تک دعوت پہنچی، اور پھر ایسے دائی، ایسی ایک صحابہ اکرام کی جماعت تیار کی گئی کہ 100 سال کے اندر اندر پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا. 100 سال کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو ذرائع وسائل فراہم تھے ان کو اختیار کیا، لیکن ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو ڈیڈکٹ کر دیا، نکال دیا. ڈیموگرافرز، ماہرین تعداد انسانی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آبادی تھی 30 کروڑ، اب ہے 700 کروڑ. دنیا بہت بڑی ہو گئی، مینس آف کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ بہت فاسٹ ہو گئے. بہت اچھی بات ہے، اب بھی اس کی اہمیت ہے، ایک فرد کے پاس جانا اور فرد کے سامنے اپنی بات پیش کرنا، لیکن اب وہ چیز زیادہ چل نہیں سکتی ہے. آپ کے پاس اور افراد کے پاس اتنا ٹائم نہیں. چند دن پہلے ایک مسلم ملک کے سفیر سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یہ ایک یہودی ہر رات میرے گھر میں آ جاتا ہے. کون آ جاتا ہے، کیا ہے؟ کہ وہ فلان ٹی وی کا چینل میرے پاس آ جاتا ہے، میں کھولتا ہوں تو اس میں ساری باتیں یہودیوں کو معلوم ہو جاتی. اس طریقے سے آج ہندوستان میں 700 تقریباً چینلز ہیں. بی بی سی معروف ہے، بی بی سی پہلے ریڈیو معروف تھا، بی بی سی کا یہ CNN ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو ہر چیز ہر جگہ دیکھی جا سکتی. تو اس لیے بات ضروری ہے کہ ان مینز کو ہم اختیار کریں. اس میں کیا ہے؟ تعلیم کا میدان ہے، نصابی کتابیں ہیں، اچھا اسی طریقے سے چینلز ہیں، اخبارات ہیں، اشتہارات ہیں، پروپیگنڈے کے ذرائع ہیں. پھر دیکھیے کلچر کے ذریعے سے امریکہ اپنی بات تو کس طرح پھیلا رہا ہے، اپنے ناچ کے ذریعے سے، اپنے گانے کے ذریعے سے، اپنے فلموں کے ذریعے سے، اپنے برانڈز کے ذریعے سے. لہٰذا امت مسلمہ کے لوگوں کو جہاں جاؤں ان کے جو پروڈکٹس ہو سکتے ہیں، اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کا اچھا آرٹ ہو سکتا ہے، جو بھی جائز چیزیں ہیں. یہ اولین شرط ہے کہ جائز حدود کے، اسلامی حدود کے اندر کسی کی پیروی کرتے ہوئے ہم کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کریں گے. ہماری حکومتوں کے ذریعے سے، ہمارے ریڈیو کے پروگرامز کے ذریعے سے، ہماری فوجوں کے ذریعے سے. تو یہ چونکہ ایک بین الاقوامی کام ہے، اس لیے تمام ذرائع، جائز ذرائع کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش. جزاک اللہ خیراً. جو جدید وسائل ہیں اور ذرائع ہیں، ان چیزوں کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ان میں کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ جو ذرائع، یہ نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے میں نے کہا، یہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر دونوں امکانات ہیں، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. اگر اس آدمی کی صحیح تربیت نہ ہو، مثلا آپ مان لیجئے کہ اگر آپ جو ہے کوئی ایک ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں اور وہ ویب سائٹ بہت غلط قسم کا بھی ہو سکتا ہے، اس پر اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرنے کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویب سائٹ چلانے والا خود اسلام کا دشمن ہو. اگر آپ کو یہ معلومات نہ ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھائیں گے. اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے کسی کے ساتھ بھاگ گئیں، کوئی اغوا کر لیا، کوئی لے جا کر بعد میں جو ہے ان کے ساتھ بڑے بڑے حادثات پیش آئے. تو یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کے دونوں پہلو ہیں، اچھے بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. تو اس پر بڑی گہری نظر ہونی چاہیے. مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہزاروں ویب سائٹ ہیں اور اسلام کی دشمنی میں بہت سے ویب سائٹس ہیں،
اصل مسئلہ ہے کہ ہم ویسے ویب سائٹ لائیں, نہیں ان سے اچھے ہم ویسے ہیں چینلز لائیں, ویب سائٹ کی اسلامک ویب سائٹس کی میں سمجھتا ہوں کمی نہیں ہے مولانا. اتنے ویب سائٹس ہیں آپ کو عربی میں, انگلش میں, آتھینٹک ویب سائٹ. دراصل تمیز نہیں کر پاتے ہیں یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے. لوگوں کی رہنمائی کی جائے, ویب سائٹ جو ہے خود رہنمائی کی جائے, ضروری ہے. ہاں دیکھیے, حرام چیزیں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں, اپنے آپ میں اٹریکشن رکھتی ہیں, اسی لیے لوگ اس کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں. اور عام لوگ آتھینٹک ویب سائٹس کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھتے. اب کسی سے عام لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہم کون سی ویب سائٹس کی طرف اس کی رہنمائی کریں. اگر ہم نے صرف خشکی کی باتیں کی جن میں کوئی کشش نہیں ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوں گے. آپ اپنے طور پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی کشش نہیں ہے, جاذبیت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ زبان کے اعتبار سے, تکنیک کے اعتبار سے, پیش کرنے کے ڈھنگ کے اعتبار سے وہ جاذبیت نہ رکھتا ہو, بلکہ اس کو جاذب بنانا چاہیے. یہ بات بھی اپنی جگہ ہے. اور دوسری جو دعوت اسلامی میں بنیادی چیز ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملتی ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا ہے اور جہاں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو متوجہ کیا ہے. آپ تشریف لے گئے طائف تو وہاں کے سرداروں سے آپ نے بات کی, عوامی طریقے پر بھی آپ نے دعوت کا کام کیا, لیکن ذمہ داروں کو متوجہ کیا, سرداروں کو متوجہ کیا, اوپینین میکرز آج کے, تاکہ اگر وہ آ جائیں اس میں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آ جائیں گے. تو اس وقت ہمارے یہاں شاید اس کی بہت کمی ہے کہ ہم جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ کہتے ہوئے حجاب محسوس کرتے ہیں یا احساس کمتری ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی ملک کے وزیر اعظم, کسی ملک کے سربراہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے مہاتما گاندھی کو براہ راست خط لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. تو یہ جرت بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اپنی بات سلیقے سے, اس میں دونوں پہلو ہیں شیخ, جرت بھی ہو اور اس کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس اس کی صلاحیت بھی ہو. اگر کوئی پرائم منسٹر سے ملنا چاہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں, اس کے بغیر آپ جائیں گے تو وہ ملاقات نہیں کرے گا, صلاحیت بھی ہو. چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اس سے بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے تو آپ کے پاس وہ کنونسنگ پاور بھی ہو, کیونکہ وہ آپ کو گھنٹوں تو نہیں دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے ملاقات ہو آپ کی 10 منٹ کے لیے, تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو کہ 10 منٹ کے اندر آپ اس کو ایک یا دو پہلوؤں سے متاثر کر کے اٹھیں. کمرشل چینلز وغیرہ ہوتے ہیں, کبھی کبھی مسلم کچھ رہنما وغیرہ اس پہ آتے ہیں انٹرویو کے لیے, بڑی لمبی چوڑی گفتگو سنتے ہیں, لیکن آپ اگر نتیجہ دیکھیں تو نتیجہ صفر ہوتا ہے. یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے, کس نتیجے تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے, کیا میسج دینا چاہتا ہے. ایک دم نابلد ہوتے ہیں اصولوں سے. آج کی دنیا میں میڈیا ہے اتنی ہوشیار, اتنی چالاک ہے کہ آپ سے اپنے کام کی چیزیں صرف لے گی, تو وہاں صرف وہ بات کریں جو ڈائریکٹ آپ کو میسج دے, عوام کو میسج پہنچائے. مولانا آپ ہر آدمی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کو, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے, جانا چاہیے وہاں پر, ان اخبارات میں, ان چینلز میں جانا اور اپنی بات کو, اور ایسے افراد بھی ہمارے پاس تیار ہونے چاہیے. بالکل بالکل. مولانا اصل میں کیا ہے کہ کچھ ہمارے دعات میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پورے فائدے حاصل نہیں کر پا رہے. اور دو ایک کمی کی طرف مولانا نے اشارہ کیا کہ ہماری کچھ تو استعداد اس انداز کی نہیں ہے. پھر حضرت نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں خود ہی. جی, دعات میں بہت بڑی کمی ہے یہ. جب ہم خود ہی احساس کمتری کا شکار ہیں, اپنے آپ کو عزت نہیں دے پا رہے ہیں, تو دوسرے کے سامنے جانے کی ہمت کیسے کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس کائنات کے سب سے منتخب فرد ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دین کی دعوت دینے کا شرف ہمیں بخشا ہے. بالکل صحیح. ہم اپنے آپ کو سمجھیں. ہم اپنی داڑھی کو یہ جرم یا گناہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے ہماری عزت کم ہو گئی؟ کرتا اور پاجامہ اور ڈھیلا ڈھالا نیچا پہننے سے ہم دقیانوسی ہو گئے, یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک آدمی پینٹ پہن کر اور آدھا ننگا ہو کر وہ بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا. یہ جو ہے, پہلے ہمیں اپنے آپ کو دل میں اپنی عزت کرنا سیکھنا ہوگا.
اور یہ ڈر اپنے دماغ سے لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے مثال کے طور پہ کوئی چیز جو ہے بجائے خود مطلوب نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم اس کو مطلوب بنا لیں گے تو اصل مطلوبہ کام تک پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ مثلا لباس کا مسئلہ ہے، جہاں آدمی رہتا ہے جو جاب کر رہا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس حساب سے وہ پہن رہا ہے، لیکن دعوت کے اندر وہ مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم مثال کے طور پہ یہ پہنے یا یہ نہ پہنے۔ اگر حدود شرع میں رہتے ہوئے وہ کچھ بھی پہن رہا ہے تو وہ اپنی جگہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی بات، لیکن اگر اس کو ہم مزید ہوں کہ نہیں تمہیں ایک خاص قسم کا لباس مثلا کرتا پیجامہ پہننا ہے، اب کرتا پیجامے پہ ہم زور دیں گے تو یہ تو بجائے خود ہمارے لیے مطلوب نہیں ہے۔ میں چاہوں گا ہم دعوت کے سلسلے میں، یہ ہماری آخری محفل ہے، اپنے محترم علماء کرام سے دو جملے ہمارے دعات کے لیے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے؟ مختصر جملے، 2-4 جملے بس۔ ہم تو ایک بات تو یہ عرض کریں گے کہ دین کا گہرا مطالعہ ہو اور خود اعتمادی ہو۔ خود اعتمادی کے ساتھ آپ دین کے گہرے مطالعے کو زمانے کے حالات کے مطابق پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ میں اقبال کے الفاظ میں کہوں گا، بے خبر تو جوہر آئینے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ وہ وسائل اور اخلاق پیدا کر کے ساری دنیا کے سامنے اس پیغام کو پیش کریں۔ کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ پہلی بات تو وہ سمجھے کہ یہ میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ہے، اور وہ درد اس کا اسی وقت پیدا ہوگا کہ لوگوں کی کامیابی میں میری کامیابی ہے، اور لوگ اگر ناکام رہیں گے تو میری یہ ذمہ داری ہے جو میں ناکام رہا۔ ایک تو میں ذمہ داری کے احساس کو فیل کروں، محسوس کروں، اور دوسرا جو ہے نا، دعوت و تبلیغ کا کام جیسے سرکاری جاب ہوتا ہے گھڑی دیکھ کر آپ کریں ویسے نہیں ہوگا، آپ کو حالات کے مطابق چاہے وہ 4 گھنٹے کرنا پڑے 10 گھنٹے کرنا پڑے وہ کرنا ہوگا۔ جب تک وہ تڑپ نہ ہو تو وہ دعوت کا جو رنگ آنا چاہیے وہ رنگ نہیں پیدا۔ جی مولانا، آخری کلمہ آپ کی طرف سے۔ اپنی طرف سے کیا کہوں، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت مشکل شعر ہے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ دیکھیے، ایک دائی کے اندر خود اعتمادی ہو اور اپنے اوپر پورا اعتماد ہو، اپنے علم پر بھی، اپنی ذات پر بھی، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو معتبر سمجھے، سخن دل نواز، اور سخن دل نواز بات کرے تو نرمی کے ساتھ اور ہنستے ہوئے کرے کہ آدمی کے دل میں اتر جائے، لیکن تڑپ اور لگن جس کی بات مولانا نے کہی کہ گھنٹہ دیکھ کر دعوت کا کام نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح بات۔ ہاں، تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ دعوت کے سلسلے میں جو بھی باتیں مختلف محفلوں میں آپ نے سنی وہ آپ کو یقیناً داعی بنا کے چھوڑیں گی انشاءاللہ العزیز، اور صرف داعی نہیں لفظوں کا بلکہ حقیقت میں داعی اللہ آپ کے لیے بنانے کا سبب بنیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچا و پکا داعی بنائے اور ہمارے اندر اچھی خوبیاں، اچھے اخلاق اور اچھے صفات پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔